ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون۔ آگے 4 آیاتیں ہیں۔ ان چاروں آیات میں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ پیچھے جو 9 چیزوں کی حرمت کا بیان ہے، شرک سے لے کر اللہ رب العزت کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑنے تک کل 9 چیزوں کی حرمت کا بیان آیا ہے۔ تو آگے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ ان چیزوں کی حرمت تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے، اور قرآن کیسی کتاب ہے، ایک تو اس کی تعریف بیان کرنا مقصود ہے، اور ساتھ ساتھ قرآن کے نازل کرنے کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد کو بیان کرنا ہے۔ قرآن کی تعریف، قرآن کی صفات اور قرآن کے نزول کے مقاصد میں سے ایک مقصد کو بیان کرنا مقصود ہے۔ لیکن اس سے بھی پہلے سب سے پہلی آیت میں قرآن سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں میں سے تورات کی 4 صفات کو بیان کیا۔ فرمایا کہ یہ جو 9 چیزیں تم پر حرام کی گئی ہیں، یہ صرف تم پر نہیں کی گئی، اس سے پہلے تورات میں بھی ان چیزوں کی حرمت تھی، تورات میں بھی ان چیزوں کی۔ اور تورات کیسی کتاب تھی؟ 4 صفات مشتمل۔ پہلی، تماماً علی الذی احسن، پہلی صفت یہ ہے کہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تورات اس لیے دی تاکہ نیک لوگوں کے اوپر اللہ کی نعمت کو پورا کرے۔ اللہ کی نعمت کو کیا مطلب؟ یعنی نیک لوگوں کو ان کی نیکی کی وجہ سے جنت کا حقدار بنائے، جنت کا۔ اور یہ صفت قرآن میں بھی ہے، یعنی قرآن کے اوپر جو عمل پیرا ہو جائے تو قرآن بھی جنت کا حقدار بنا دیتا ہے عمل کرنے والے کو۔ تو تورات کی پہلی صفت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پورا کرنے کے لیے نازل کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پورا کرنے سے مراد کہ جو عمل کرے گا تورات پر تو وہ نیک کہلائے گا، اور نیک آدمی کو تورات گویا عمل کرنے کی وجہ سے جنت کا مستحق بنائے گی۔ اور دوسری صفت تفصیلا لکل شیء، تورات میں ہر چیز کی تفصیل تھی۔ تورات میں کیا مطلب؟ لکل شیء، بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کھیتی باڑی کے احکام بھی تھے، سائنس کے احکام بھی تھے، فلکیات کے احکام بھی ہوں گے، بیالوجی بھی ہوگی، ساری چیزیں ہوں گی۔ نہیں، لکل شیء، یہاں لکل شیء سے مراد یہ ہے کہ چونکہ تورات نبی پر نازل ہوئی، اور نبی دینی رہنمائی کے لیے آتا ہے، دینی، تو تورات میں دین سے متعلق ہر قسم کے مسئلے کی تفصیل تھی، دین سے متعلق۔ اور یہی صفت قرآن پاک کی بھی آتی ہے، تفصیلا لکل شیء، کہ قرآن میں ہر چیز کی کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس میں ہر طرح کی چیزیں ہیں، کھیتی باڑی کے احکام بھی ہیں، تجارت کے مسائل بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سائنس کے احکام بھی ہیں۔ بعض لوگ جو ہے کھینچتان کے قرآن پاک سے سائنس کے احکام جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، کوئی ضمناً آ گیا تو آ گیا، ورنہ دین سے متعلق جتنے احکام ضروری تھے وہ تورات میں بھی تھے، قرآن میں بھی ہیں۔ تو تفصیلا لکل شیء کا مطلب کیا ہے کہ دین سے متعلق ہر چیز کی وضاحت، تفصیل اللہ تعالیٰ نے تورات میں بیان کی تھی۔ تیسری صفت یہ ہے کہ ہدن، بنی اسرائیل کے لیے تورات رہنما کتاب تھی، ان کی رہنمائی کرنے والی تھی۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے تورات اللہ کی رحمت تھی، اللہ کی طرف سے۔ آگے تورات کے نزول کا مقصد بیان کیا ہے، 4 صفات بیان کی ہیں۔ تورات کے نزول کا مقصد بیان کیا، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، کہ تورات اس لیے نازل کی گئی تاکہ وہ تو جن کی طرف تورات نازل کی گئی ہے، یعنی بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کا یقین دلانے کے لیے اور آخرت پر ایمان لانے کے لیے، آخرت پر، یعنی تورات کو نازل کرنے کا مقصد یہی تھا بنیادی، کہ یہ لوگ آخرت کے عقیدے کو مان لیں
کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے اور حساب و کتاب اپنے اعمال کا دینا ہے۔ تو یہی مقصد ساری آسمانی کتابوں کا ہوتا ہے۔ بھئی زبور کا بھی یہی مقصد تھا، انجیل کا بھی، تمام صحیفوں کے نازل کرنے کا بھی یہی مقصد تھا، انبیاء بھیجنے کا بھی یہی مقصد تھا، اور قرآن کے نازل کرنے کا بھی کیا ہے؟ یہی مقصد ہے کہ اس عقیدے پر سارے ایمان لے آئے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور دوبارہ پیش ہونا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے اپنے اعمال کا، اچھے اور برے کا حساب و کتاب دینا ہے۔ تو بہرحال یہ 4 صفات اور یہ ایک مقصد تورات کے نازل ہونے کا جو بیان کیا ہے، یہ چاروں صفات قرآن میں پائی جاتی ہیں، اور یہ مقصد بھی قرآن کے نازل کرنے کا ہوتا ہے، بنتا ہے جو تورات کے نازل کرنے کا مقصد ہے۔ ایک الگ صفت جو قرآن پاک کی یہاں بیان کی ہے علیحدہ سے، جو تورات میں نہیں پائی جاتی، وہ یہ ہے کہ ھذا کتاب انزلناہ مبارک، کہ قرآن پاک بابرکت کتاب ہے۔ قرآن پاک کیا مطلب؟ تورات بے برکت تھی؟ نہیں، یہاں مبارکت ان سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تورات میں اور قرآن پاک میں پہلے بھی یہ فرق بیان کیا جا چکا ہے کہ جتنی بھی باقی آسمانی کتابیں وہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام، بلکہ یا تو وہ فرشتے کا کلام ہے یا پھر نبی کا کلام ہے۔ جو فرشتہ کتاب نازل کرنے کے لیے، دینے کے لیے نبی کیوں آیا، یا تو اس کے الفاظ ہیں یا پھر یہ ہے کہ نبی کے اپنے کیا ہیں؟ الفاظ۔ ہاں، معنی اور مفہوم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، معنی اور مفہوم اللہ کی طرف سے، اس اعتبار سے ان کو آسمانی کتابیں کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے اندر احکام جتنے بھی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ باقی قرآن پاک کے جیسے معنی اور مفہوم اللہ کی طرف سے ہیں، ایسے الفاظ بھی اللہ کے ہیں، یعنی قرآن کلام اللہ ہے۔ قرآن تو ظاہر ہے کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام بھی، کلاموں کا کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو ساری کتابوں سے کیا ہے؟ افضل ہے، مبارک ہے، بابرکت ہے۔ تو اس اعتبار سے 4 صفات تورات کی تھی، چاروں قرآن پاک میں کیا ہے؟ موجود ہے۔ قرآن میں بھی وہ 4 صفات پائی جاتی ہیں۔ ایک الگ صفت جو تورات سے منفرد ہے، باقی تمام آسمانی کتابوں سے منفرد ہے، وہ کیا ہے؟ کہ قرآن بابرکت کتاب ہے، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے، اور باقی آسمانی کتابیں کلام اللہ نہیں تھی۔ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، اگلی 2 آیات میں قرآن پاک کے نازل کرنے کا ایک مقصد بیان کیا جا رہا ہے۔ سارے مقصد تو یہ نہیں تھے، ایک مقصد بیان کیا۔ فرمایا قرآن پاک کو نازل کرنے کا ایک مقصد مشرکین مکہ کے بہانے کو ختم کرنا ہے۔ مشرکین مکہ کے کیسے؟ کہ اگر قرآن پاک نازل نہ کرتے، قرآن پاک نازل نہ کرتے تو مشرکین یہ بہانہ لگا سکتے تھے کہ پہلی جتنی کتابیں تھیں، تورات، انجیل وغیرہ، وہ تو عبرانی یا سریانی زبان میں تھی، عبرانی یا سریانی زبان میں تھی۔ اب ہمارے پاس کوئی نئی کتاب تو بھیجی نہیں گئی تھی، ہمارے پاس کوئی نئی کتاب تو، اور ہمیں سریانی اور عبرانی زبان آتی نہیں تھی، تو لہذا اللہ تعالیٰ کے احکام ہم تک پہنچے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام ہم تک اگر پہنچتے، اگر ہمارے پاس کوئی کتاب آتی، اگر ہمارے پاس کوئی کتاب آتی تو لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ، ہم تو سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، ہم تو سب سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا یہ بہانہ ختم کرنے کے لیے ہم نے قرآن عربی میں نازل کر دیا۔ قرآن عربی میں کیا کر دیا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں سمجھے بات کو؟ بھئی اگر قرآن نازل نہ ہوتا تو قریش بہانہ لگا سکتے تھے کہ ہمارے پاس تو کوئی کتاب ہے ہی نہیں، ہماری ہدایت کے لیے تو کچھ بھیجا ہی نہیں گیا، ہماری ہدایت کے لیے تو کچھ بھیجا ہی نہیں گیا ہے۔ رہی وہ پہلی کتابیں جو عیسائیوں یا یہودیوں پر نازل ہوئی، تورات اور انجیل، وہ تو سریانی اور عبرانی زبان میں تھی، ہمیں وہ زبان آتی نہیں ہے، ہم تو وہ پڑھ نہیں سکتے تھے، ہم تو ان سے بے خبر ہیں، ہم تو ان سے، اگر ہماری طرف کوئی کتاب آتی تو ہم ہدایت پر آ جاتے، ہم ایمان لے آتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن نازل کر کے ان کا یہ بہانہ ختم کر دیا، ان کا یہ بہانہ کیا کر دیا ہے؟ ختم کر دیا ہے، تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ پہلے ہم سے 2 جماعتوں پر کتاب نازل کی گئی۔ 2 جماعتوں سے مراد یہود و نصارہ ہے،
وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، ہم تو ان کے پڑھنے سے بے خبر تھے، کیونکہ ان کی زبان تو سریانی اور عبرانی ہے، ہمیں وہ زبان آتی نہیں ہے۔ ہاں، او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب، اگر ہمارے اوپر کوئی کتاب نازل ہوتی تو لکنا اہدی منہم، ہم تو پھٹے کھینچ دیتے، اہدی منہم، ہم تو زیادہ ہدایت پر ہوتے، ہم اس پر عمل کرتے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، فرمایا لہذا اب تسلی رکھو، بہانے کی کوئی گنجائش تمہارے پاس واضح دلائل کے ساتھ قرآن پاک آ گیا ہے، جو ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ رہی بات مشرکین مکہ کی، فرمایا من اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، اب انہوں نے دو ہی کام کیے، خود بھی قرآن کو جھٹلا دیا، اللہ کی کتاب کو جھٹلا دیا، صدف عنہا، اور دوسروں کو بھی اسے روکتے ہیں، دوسروں کو بھی مکہ کے راستوں کے اوپر لوگ بندوقوں پھیلا دیتے تھے۔ ابو جہل اینڈ کمپنی مکہ کے راستوں کے اوپر لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھیں کہ آج تمہیں اتنی دیہڑی دیں گے، فلاں راستے کے اوپر جا کر کھڑے ہو جاؤ، جو بھی مکہ میں داخل ہو اسے بتاؤ محمد سے نہیں ملنا، اس کی باتیں نہیں سننی، وہ جو کلام سناتا ہے وہ نہیں سننا، ورنہ جادو کر دیتا ہے، لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، رشتہ داروں کو رشتہ داروں سے توڑ دیتا ہے، لہذا اس کے کلام نہیں سننی ہے۔ تو صدف عنہا، وہ دوسروں کو بھی اس سے کیا کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ فرمایا من اظلم، ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ سنجزی الذین، انجام بیان کیا، فرمایا ان قریب ان کو آخرت میں ہم کیا دیں گے، برا عذاب دیں گے، بما کانوا یصدفون، کیونکہ یہ خود بھی ایمان نہیں لاتے اور دوسروں کو بھی ایمان سے کیا کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها، چونکہ پچھلی آیت کے آخر میں فرمایا کہ ان کے لیے برا عذاب ہوگا، کفار مکہ کے لیے کیا ہوگا، یعنی جو خود بھی ایمان نہیں لاتے قرآن پاک پر اور دوسروں کو بھی ایمان سے کیا کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ اب اگلے آیت کے اندر انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے، فرمایا کہ تین کام ہونے سے پہلے پہلے اگر تم ایمان لے آئے تو قبول ہوگا، ورنہ اس کے بعد قبول نہیں ہوگا، اس کے بعد قبول کیوں؟ اس لیے کہ ایمان بالغیب قابل قبول ہے، ایمان بھئی اللہ کو بن دیکھے ماننا لازم ہے، تب ایمان قبول ہوگا۔ آخرت کو بن دیکھے ماننا کیا ہے، لازم ہے۔ جنت جہنم سب کو، قبر کو دیکھے بنا، موت کے بعد کے حالات کو دیکھے بغیر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی معاملہ دیکھ لیا تو پھر غیب نہیں رہا، وہ تو مشاہدہ ہو گیا، وہ تو کیا ہو گیا، لہذا مشاہدے کے بعد ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح مشاہدے کے بعد کبیرہ گناہوں کے مرتکب کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، توبہ بھی قبول۔ اور مشاہدے کی تین حالتیں ہیں، کون سی تین حالتیں ہیں؟ پہلی تو یہ ہے کہ جب موت کے فرشتے آتے ہیں روح نکالنے کے لیے تو موت کے فرشتے کے ساتھ اور بھی فرشتے ہوتے ہیں، اور بھی فرشتے، تو مرنے والا جب اس کی روح نکالی جا رہی ہوتی ہے تو وہ فرشتوں کا نظارہ کر لیتا ہے، وہ فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے، اور اس کے اوپر عالم آخرت کے احوال کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، کھلنا کیا ہو جاتے ہیں۔ اس وقت اگر تم ایمان لائے تو فرمایا پھر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر حل ینظرون، یعنی اگر تم اس وقت کا انتظار کر رہے ہو کہ فرشتے موت کے آئیں اور تم مشاہدہ کرو، اس وقت اگر تم ایمان لائے تو پھر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور تیسری نشانی فرمایا یاتی ربک، رب کا جب عذاب آتا ہے، رب کا جب عذاب، تو عذاب آخرت کے احوال میں سے ایک حالت ہے، پھر تو کیا ہو گیا، مشاہدہ ہو گیا، پھر تو کیا ہو گیا۔ تو فرمایا اگر عذاب کے وقت تم نے کلمہ پڑھا، ایمان لائے، تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ جیسے فرعون نے مرتے ہوئے عذاب میں جب مبتلا ہو گیا، غرق ہونے لگا، تو پھر کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، ایمان لانا شروع کر دیا، تو اس کا ایمان بھی رد کر دیا گیا۔ تو فرمایا تیسری نشانی کیا ہے کہ جب اللہ کے عذاب کو تم دیکھ لو گے پھر ایمان اگر لاؤ گے تو تمہارا ایمان قابل قبول ہے۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ یوم یاتی بعض آیات ربک، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت کی کوئی نشانی آ جائے، قیامت کی کوئی نشانی۔ یہاں نشانی سے مراد احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے وہ سب سے بڑی نشانی جس کے بعد نہ تو توبہ قبول ہوگی
نہ کسی کا ایمان قبول ہوگا وہ سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ مغرب سے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ مغرب سے جب سورج طلوع ہوگا تو ساری دنیا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے گی، سارے ایمان قبول کر لیں گے، اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو قریش مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ حل ینظرون الا ان تأتیہم الملائکہ، یعنی تم ان 3 نشانیوں کا انتظار کر رہے ہو کہ موت کے فرشتے آ جائے، مشاہدہ ہو جائے تو پھر ایمان لاؤ گے، یا اللہ کا عذاب دیکھ لو تو پھر ایمان لاؤ گے، یا پھر سورج کو مغرب سے طلوع ہوتا ہوا دیکھ لو تو پھر ایمان لاؤ گے۔ فرمایا اس وقت تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، ہاں اس سے پہلے اگر ایمان لے آؤ تو ایمان قابل قبول ہوگا۔ تو یہ 3 نشانیاں وہ ہیں کہ جیسے ایمان ان نشانیوں کے وقت قابل قبول نہیں ہے، توبہ بھی قابل قبول نہیں ہے، اس سے پہلے توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ ان 3 نشانیوں سے پہلے توبہ بھی ہو سکتی ہے اور ایمان بھی قابل قبول ہو سکتا ہے۔ آگے فرمایا قل انتظروا انا منتظرون، لہٰذا اگر ان 3 نشانیوں کا انتظار ہے تو کرو انتظار، انا منتظرون، ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ انتظار کر رہے ہیں، لیکن ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، یہ مشرکین کے ایک ممکنہ اشکال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ممکنہ طور پر اشکال ان کی طرف سے ہو سکتا تھا، بلکہ وہ بسا اوقات اس کا اظہار بھی کرتے تھے، صریح لفظوں میں تو نہیں کہتے تھے کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں، یعنی بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، بتوں کے نام پر جانور ذبح کر رہے ہیں، جو بھی رسمیں کر رہے ہیں، یہ بھی تو ایک مذہب ہے، یہ بھی تو ایک، اور ہم لا مذہب تو نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے ہم تو دین ابراہیم پر ہیں، ہم تو ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، اسماعیل کی اولاد تھے، تو ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر ہیں، باپ دادا کے مذہب پر ہیں، ہم بھی تو ایک مذہب کے اوپر ہیں، لا مذہب تو نہیں ہے، بغیر مذہب والے تو، لہذا مذہب پر جو بھی عمل کر رہا ہے کسی بھی مذہب پر وہ نجات پائے گا، ہر مذہب پر حق ہے، ہر مذہب کیا ہے؟ برحق ہے، ہر ایک نجات پائے گا، ہر ایک کو اس کی نیکیوں کا اجر ملے گا، ہم بھی تو ایک مذہب پر عمل کر رہے ہیں۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ مذہب صرف ایک برحق ہے اور وہی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی مذاہب لوگوں نے گھڑے ہوئے ہیں وہ برحق نہیں ہے، باطل ہے، کسی بھی اور مذہب پر ایمان رکھنے والے کی نجات نہیں ہوگی، نجات۔ یہاں ان الذین فرقوا سے مراد وہی لوگ ہیں جنہوں نے مذہب اسلام کے علاوہ کوئی بھی دوسرا مذہب اور عقیدہ گھڑا ہوا ہے، جیسے مجوسیوں نے 2 خدا مانتے ہیں، عیسائی 3 خدا مانتے ہیں، یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور اپنا مذہب انہوں نے اپنے ہاتھوں سے خود گڑھ لیا، جو تورات کے احکامات تھے ان میں انہوں نے تبدیلی کر لی۔ اسی طرح ہندو بے شمار خداؤں کو مانتے ہیں، کئی خدا ہیں، ان کے گنتی سے بھی دور ہے، بہت زیادہ ہیں، گنتی میں بھی نہیں آ سکتے، شمار میں بھی نہیں آ سکتے۔ تو فرمایا ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنا دین اسلام سے جدا کر لیا، تو اسلام سے جدا چاہے جتنے بھی مذہب ہو جائیں، ہر مذہب نجات پانے والا نہیں ہے، نجات صرف اسلام میں ہے، نجات صرف اسلام میں ہے، چاہے عقائد ہوں یا فروعات ہوں، عقائد ہوں یا فروعات ہوں، شرعی مسائل ہیں، اجتہادی مسائل ہیں، شریعت کے مسائل جنہیں مذہب کہا جاتا ہے۔ فرمایا دین اور مذہب صرف اسلام قابل قبول ہے، اور کوئی بھی دین یا مذہب قابل قبول، انہیں آپ گروہ کہہ سکتے ہیں، شیعن، شیعہ، شیعتن کی جمع شیعن، اس کا مفرد آتا ہے شیعہ، شیعہ کا معنی ہوتا ہے گروہ، شیعہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گروہ، جماعت، فرقہ۔ تو فرمایا جنہوں نے فرقے بنا لیے، جنہوں نے الگ الگ مذہب بنا لیے ہیں، تو لست منہم فی شیء، ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا آپ سے کوئی تعلق، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا اتصال نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ ملتے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ جڑتے، کیونکہ آپ کا مذہب تو دین اسلام ہے۔ جنہوں نے دین اسلام کے علاوہ عقائد گھڑ لیے ہیں، دین گھڑ لیا ہے، تو وہ اگرچہ اپنے آپ کو مذہب کا پیروکار کہیں، پھر بھی ان کی نجات ہونے والی۔ اسلام میں بھی جتنے فرقے بنے ہیں وہ بھی اس کے اندر داخل ہے، وہ بھی اس کے اندر کیا ہے؟ بھئی دین اسلام پر چل کر نجات پانے والا گروہ اور جماعت، آپ نے فرمایا وہ اہل سنت والجماعت ہے، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے راستے پر ہیں اور میرے صحابہ کے راستے پر ہیں۔ ان 2 راستوں سے کٹ کر
جتنے بھی فرقے اور گروہ بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پیشین گوئی یہ ہے کہ 73 فرقے بنیں گے، ان میں سے 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک نجات پانے والا ہوگا، ایک نجات پانے والا ہوگا۔ اور ان 72 میں بھی جو جہنم میں جانے والے ہیں، جن کے عقائد کفر تک پہنچتے ہیں، وہ تو ہمیشہ جہنم میں، ان کی سزا کفر والی ہوگی۔ ہاں، جن کے عقائد کفر تک نہیں پہنچتے، صرف گمراہی تک رہتے ہیں، وہ اپنی گمراہی کی سزا پائیں گے، پھر جنت میں جائیں گے اگر ان کے پاس ایمان ہوا تو۔ اگر ان کے عقائد کفریہ نہیں ہوئے، ان کے عقائد اور نظریات اگر کفر کی حد تک نہیں پہنچتے، تو اسلامی فرقوں کا بھی یہی حکم ہوگا۔ تو لہذا نجات صرف دین اسلام میں ہے، اور دین اسلام میں سے بھی ما انا علیہ و صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے پر جو ہوگا، یعنی اہل سنت والجماعت، وہ نجات پانے والا ہے۔ باقی جتنے بھی فرقے اور گروہ بنیں گے، یا تو ان کے عقائد کفر تک پہنچیں گے، ان کی سزا کافر والی ہوگی، یا ان کے عقائد گمراہی تک ہوں گے تو ان کی سزا گمراہوں والی ہوگی، درجہ بدرجہ ہوگی۔ جس کے پاس گمراہی ہوگی، گمراہ کن عقائد اور نظریات ہوں گے، اس کی اتنی ہی کیا ہوگی؟ سزا۔ آگے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون۔ چونکہ پیچھے آیات میں مسلسل ایک بات آ رہی ہے کہ آخرت میں عذاب ہوگا، آخرت میں سزا ہوگی، دنیا میں جو اچھے اعمال کرے گا اس کو بدلہ ملے گا، برے اعمال کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ تو فرمایا آخرت میں ہوگا کیا، کیسے ہوگا، یعنی ثواب کیسے ملے گا، کتنا ملے گا، اس کی تعیین کیا ہے، اس کی تعیین کیا ہے، یا اس کی تھوڑی سی جھلک دکھائی ہے۔ فرمایا من جاء بالحسنۃ، قیامت والے دن جب اللہ کے سامنے اعمال لائے جائیں گے تو جو ایک نیکی لائے گا تو اس کو ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حدیث پاک میں آتا ہے فرشتوں کو حکم ہے جو کرامن کاتبین نیکیاں لکھنے والے اور اعمال لکھنے والے ہیں، فرمایا ان فرشتوں کو حکم ہے کہ میرا بندہ اگر نیکی کرے تو ایک نیکی کی 10 لکھو، ایک نیکی کی، اور ایک نیکی کی 10 گنا اجر دینا، ایک نیکی کرنے کی صورت میں 10 نیکیوں کا ثواب دینا، یہ فضل اور مہربانی ہے، یہ ناانصافی نہیں ہے، کیونکہ کسی اور کا ثواب کم تو نہیں کیا جا رہا، کسی اور کا حق تو نہیں مارا جا رہا۔ اور اگر من جاء بالسیئۃ، جو ایک گناہ لائے گا، ایک برائی لائے گا قیامت والے دن، لا یجزی الا مثلھا، تو ایک ہی برائی کی سزا ملے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ نیکی کی طرح 10 گنا ثواب ملا ہے تو یا 10 گنا اس کو سزا دی جائے، ایسا، کیونکہ اگر ایک برائی کی 10 گنا سزا دی جائے تو یہ ظلم ہے، یہ انصاف کے خلاف ہے، یہ نا انصافی ہے، لہذا اللہ کی عدالت میں نا انصافی۔ فرشتے کو حکم ہے کہ میرا بندہ اگر برائی کا ارادہ کرے، برائی کا نہ لکھو، سر انجام دے تو پھر ایک ہی برائی لکھو، سر انجام دے اس پر عمل درآمد کرے تو ایک ہی گناہ لکھو۔ اگر پختہ عزم کر لے، اگر پختہ عزم کر لے لیکن اس پر عمل نہ کر سکے تو بھی گناہ نہ لکھا جائے، تو بھی گناہ نہ لکھا جائے، صرف عمل کرنے کی صورت میں ایک گناہ لکھا جائے گا۔ تو یہی بتایا کہ قیامت والے دن جو نیکی لائے گا تو 10 گنا ثواب ملے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل اور مہربانی ہے۔ اور جو برائی لائے گا، گناہ لائے گا، تو فرمایا ایک گناہ کی سزا اسی کے برابر ہوگی، اس سے زائد نہیں ہوگی۔ ہم لا یظلمون، ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا۔ آگے 5 آیات ہیں اور 5 نصیحتیں ہیں، کیونکہ سورت کا اختتام ہے۔ اس سورت کے اندر جو بنیادی مضمون تھا وہ توحید کا تھا، اس کے ضمن میں رسالت اور آخرت کا بیان بھی آیا ہے، تو آخر میں 5 نصیحتیں لائی جا رہی ہیں۔ فرمایا آپ ان مشرکین مکہ سے کہہ دیجئے اننی ہدانی ربی، اللہ تعالیٰ نے مجھے صراط مستقیم دکھا دی ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ جو ملت ابراہیمی تھی، اور ملت ابراہیمی کیا تھی؟ ما کان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی صراط مستقیم کی طرف کر دی ہے۔ اب میں تو صراط مستقیم پر رہوں گا، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں تو پھر ملت ابراہیمی تو یہ ہے جو قرآن میں بیان کر دی گئی، جو شریعت میں لے کر آیا ہوں، لہذا تمہیں بھی دعوت ہے کہ اس کے اوپر آ جاؤ، اس کے اوپر۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ ہے توحید فی العبادت۔
فرمایا کہ آپ انہیں بتا دو کہ جب اللہ اکیلا معبود ہے، برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، تو پھر ہر وہ کام جس کا تعلق عبادت سے ہے، جس کو عبادت کہتے ہیں، وہ صرف اللہ کے لیے ہو سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا۔ یعنی کامل مسلمان بننے کے لیے، صحیح مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہر نیک کام، ہر عبادت والا کام، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ مثلا نماز ہے، قربانی ہے، زندگی اور موت ہے۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نماز، قربانی، ہر نیکی، چاہے بدنی عبادت ہے یا مالی عبادت ہے، اسی طرح زندگی اور موت ہے، وہ صرف کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عبادت کا مستحق صرف کون ہے؟ اللہ ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بذالک امرت وانا اول المسلمین، آپ انہیں بتا دیں کہ مجھے تو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے اس کی اطاعت کرتا ہوں، لہذا تمہیں بھی دعوت ہے، اگر تم بھی ملت ابراہیمی کے دعوے دار ہو اور کامیابی چاہتے ہو اور نجات چاہتے ہو، تو پھر اسی صورت میں ہے کہ اپنی ہر عبادت خالص اللہ کے لیے کر لو۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری۔ چوتھی نصیحت ہے، فرمایا آپ انہیں بتا دیں کہ اللہ رب العزت جس نے ہمیں پیدا کیا اور ساری مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد پرورش کی ذمہ داری لی اور سب کی پرورش کر رہا ہے، سب کا رب ہے، سب کا خالق ہے، فرمایا اس کو چھوڑ کر ہم اس کے علاوہ کس کو رب مانیں؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رب اور پروردگار ہے، اس کے علاوہ ہم کسی اور کو رب تسلیم نہیں کر سکتے۔ اور تم بھی اسی پر آ جاؤ، تمہیں بھی دعوت ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب تسلیم نہ کرو۔ رہی بات اعمال کی، تو فرمایا لا تکسب کل نفس الا علیہا، بندہ جو بھی کام کرتا ہے یا تو اس کے لیے مفید ہوگا یا اس کے اوپر بوجھ ہوگا، یا اس کے لیے مفید ہوگا یا اس کے لیے کیا ہوگا؟ بوجھ۔ اور آخرت میں، یعنی دنیا میں تو بندہ بندے کے کام آ سکتا ہے، لیکن آخرت میں لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ یعنی کسی کا عزیز رشتہ دار ایمان لے آیا اور اچھے اعمال کیے اور آخرت میں اس کی نجات ہو رہی ہے، تو وہ اپنے کسی مشرک کافر رشتہ دار کو اس کے اپنے ایمان سے فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، اس کے گناہوں کا وبال اپنے اوپر نہیں اٹھا سکے گا، بلکہ ہر کوئی اپنے گناہوں کا، اپنے اعمال کا وبال اور بوجھ خود اٹھانے والا ہے۔ ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون۔ باقی رہی تمہاری حالت، فرمایا اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے ان باتوں کو ظاہر کریں گے جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ یہ جو تم کہتے ہو کہ کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ ساری چیزیں تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کے دو احسانات اور دو احسانات کا مقصد بیان کیا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے تمہیں زمین میں اپنی طرف سے خلیفہ بنایا ہے، اپنا جانشین اور قائم مقام قرار دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا احسان اللہ کا یہ ہے کہ رفع بعضکم فوق بعض درجات، تم میں سے بعض کے بعض پر مراتب اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیے ہیں؟ بلند کر دیے ہیں۔ مثلا بعض کو مالدار بنایا، بعض کو دنیا کی نعمتیں بہت زیادہ دی ہیں، سرداری دی ہے، جیسے مشرکین مکہ کو سرداری بھی دی تھی اور اسی طرح مالداری بھی عطا کی تھی، سارے عرب کے اوپر قوت اور غلبہ بھی انہیں عطا کیا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو احسان ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم، تمہاری آزمائش ہے، تمہاری، کہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں کہ طاقت اور مال دے کر اللہ تعالیٰ نے تمہیں امتحان میں ڈالا ہے کہ تم اس طاقت کو اور مال کو استعمال کر کے اللہ رب العزت کے دین کے تابعدار بن کر اللہ کے دین کو پھیلاتے ہو اور اس کی حفاظت کرتے ہو، یا پھر یہ ہے کہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو اور خود بھی گمراہ ہو جاتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر کیا ہے؟ امتحان۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں 7ویں پارے کے اندر کہ اللہ تعالیٰ دو طرح سے آزماتے ہیں، یا تو مال دے کر آزماتے ہیں یا پھر مال چھین کر کیا کرتے ہیں؟ بھئی مال چھین لیا، دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں، مشکلات کے اوپر صبر کرتا ہے، یا مال دے کر آزماتے ہیں کہ بندہ گناہوں کے باوجود، برائیوں کے باوجود
خوشحال ہے، نعمتیں عطا ہو رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، آزمانا چاہتے ہیں کہ کیا بندے کو میرا خیال آتا ہے شکر گزاری کا کہ نہیں آتا، کیا واقعی وہ اسی طرح نعمتیں ملنے کے باوجود گناہوں میں مبتلا رہتے اور میرا نافرمان بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ آزمائش کرنا چاہتے ہیں۔ ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، آخری تنبیہ ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تو تم پر احسان کیا کہ زمین میں بسایا، پھر تمہیں مالداری بھی دی، طاقت بھی دی ہے، یہ اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش ہے۔ اگر تم اس آزمائش میں نہ اترے تو سریع العقاب، اللہ جلد حساب لینے والے، جلد اللہ تعالیٰ سزا دینے والے ہیں۔ وانہ لغفور الرحیم، ہاں اگر توبہ کر لو اور صحیح راستے کے اوپر آ جاؤ، ہدایت پر آ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور مہربان ہے۔